واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے. نشوز کا لفظی معنی ہوتا ہے بلندی، اٹھان، ابھار، ارتفاع، خصوصاً جب کسی چیز میں یہ اٹھان ہیجان کا نتیجہ ہو. ہیجان، غصے، غضب. وہ عورتیں تم ڈرتے ہو ان کے اٹھان سے، ان کی سرکشی سے، ان کی بلندی سے. یعنی بلندی سے مراد یہاں کیا ہے کہ وہ شوہر کو یا اپنے سے حقیر سمجھتی ہے یا اپنے برابر کا سمجھتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو ایکویلٹی کی بات آئی نا، ایکویلٹی کا تصور آیا، اس نے گھروں کو بہت نقصان دیا کہ جب حقیقت میں وہ ایکول تھی نہیں. کیونکہ ایکول تو ہوتا ہے انسان اپنی ہی کلاس میں. اب آپ کہیں کہ بلی اور چوہا جو ہے وہ ایکول ہوں تو وہ کیسے ہوں؟ وہ بلی الگ چیز ہے، چوہا الگ چیز ہے، وہ اپنی اپنی کلاس ہے. اب اس کے اندر تو آپ ایکویلٹی ڈھونڈیں، دو چیزوں کو آپ کہاں سے ایکول قرار دے رہے ہیں؟ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. اس کی تو جو کیمسٹری ہے جسم کی وہی مختلف ہے، اس کے تو ٹشوز اور سیلز کی ساخت مختلف ہے. آپ کس کس چیز کو ایکول کریں گے؟ ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ دو مختلف چیزیں جو ہیں. لیکن معلوم نہیں کہاں سے ایکویلٹی کا درس شروع ہو گیا عورتوں اور مردوں کے درمیان، جو پاسبل نہیں تھا. یہ بالکل ایسے اگر آپ کہیں کہ یہ 5 انگلیاں ایکول ہونی چاہیے اور کھینچ تان کے سب کو ایک کر دیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھوٹی کو لمبا کریں، یہ ضرور ہو سکتا ہے لمبیوں کو کاٹ دیں. یہی ہوگا ایکول کرنے کا. اب آپ چاہیں آپ کے سب بچوں کے قد برابر ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے کچھ کی گردنیں اڑا دیں. ایسی ایکویلٹی سے حاصل کیا ہوگا؟ ضرورت کیا اس ایکویلٹی کی؟ تو کسی عورت کا اپنے شوہر کو حقیر سمجھنا یا اس معنی میں ایکول سمجھنا کہ گھر کی کنگڈم میں وہ اپنے آپ کو بالکل برابری کے اس طرح درجے پر رکھے، وہ للرجال علیہن درجہ کو کنڈیم کرے اور شوہر کی کوئی بات چلنے نہ دے اور کہ ہر بات اور ہر حکم میرا چلے گا، تو یہ نشوز ہوتا ہے. نشوز کا مطلب ہے اٹھنا. وہ پیچھے جو فالصالحات و قانتات ہے نا، تو قانتات میں کیا ہے؟ عاجزی. اور نشوز کیا؟ اس کا اپوزٹ. تو وہ عورت کا جو رول ہے سبمسو ہونے کا، وہ چھوڑ کر وہ دوسرا رول ادا کرنے لگے. اچھا آپ دیکھیں کہ جب سے ہمارے معاشرے میں بہت ایجوکیشن کا رواج ہوا، اور خیر ایجوکیشن تو پہلے بھی تھی، لیکن ہمارے یہاں ایجوکیشن کا مفہوم بدل گیا ایجوکیٹڈ ہونے کا. ایسا نہیں تھا کہ ہماری نانیاں اور دادیاں صرف جاہل محض تھیں، وہ بھی ایجوکیٹڈ تھیں لیکن کسی اور طریقے کی. اور گھرداری اور خاندانی معاملات میں وہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھیں. اسی لیے انہوں نے جس طرح زندگیاں نبھائیں اور جتنی خوشگوار زندگیاں پیش کی وہ ہماری ینگر جنریشن میں دور سے بھی نہیں ہے. اس میں بنیادی خوبی کیا تھی کہ عورت نے اپنے آپ کو عورت سمجھا اور شوہر کو مرد سمجھتے ہوئے اسے مرد کا درجہ دیا، اور قوام ہوتے ہوئے شوہر نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور عورت نے اس کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری پوری کی. لہٰذا ایک گھر گھر رہا. اسی لیے ان کے اندر وہ طلاقوں کا ریشو نہیں ہے جو اب نئی جدت کے ساتھ آ رہا. تو نشوز کیا ہے؟ عورت کا شوہر کو حقیر سمجھنا، اس کے مقابلے میں سرکشی کرنا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس کے ساتھ اس کی بات نہ ماننا، اس کو کنڈم کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے درجے اور مقام سے گھٹانا، اس کے درجے سے گھٹانا. وہ درجہ جو اللہ نے اس کے لیے رکھا، للرجال علیہن درجہ، اس کو کم کرنا. ہر معاملے میں کج بحثی، بد مزاجی، بد اخلاقی، ہٹ دھرمی. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ کیفیت آئی نئی تعلیم کی تو اس میں کچھ اسباب کیا تھے. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں پرائمری لیول سے ہی ایجوکیشن میں کیا ہے؟ کو ایجوکیشن ہے، ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، ساتھ پڑھا جاتا ہے، یونیورسٹی لیول تک ساتھ جاتے ہیں. تو اس میں وہ جو پھر اس کے بعد اگر شادی ہوتی ہے تو وہ جو ایک شوہر کو شوہر کا مقام دینے کی بات ہے، وہ للرجال علیہن درجہ، وہ گھر کی اسٹیٹ میں ان کو ہیڈ ماننے کی، وہ ماننا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اس کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اب شوہر یعنی بیوی تو اس تک نہیں پہنچی لیکن شوہر کو نیچے لایا گیا. اب جب نیچے لایا گیا اس کو، اور اس کو اگر کمتر نہیں تو برابر کا اس طرح سمجھا گیا کہ اس کو ایسے نام سے پکارا جاتا ہے جیسے بعض اوقات بچوں کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، تم تو کہہ کے، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ ایکویلٹی ہے. اس لیے
وہ بلانے میں بھی عزت نہیں رہی. اب دیکھیں کہ یہ رویے ہیں. معاف کیجیے گا اگر آپ میں سے کوئی بہت ہی فرینک ہے, فری ہے, تو ضرور رہیے, لیکن جو ایک صورتحال ہونی چاہیے میں اس کی بات کر رہی ہوں. آپ ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے تو حق بتانا ہے, شرمانا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب سے نام اس طرح پکارا جانے لگا کہ جس میں کوئی عزت آبرو, یعنی کہ نام مثلاً اگر شوہر کا نام زید ہے تو اس کو زید اس طرح کہہ کے بلایا جائے جیسے بیٹے کا نام زید ہو تو اس کو بلایا جا رہا ہے, اسی ہی ٹون میں, اسی ہی انداز میں, اسی ہی سٹائل میں. تو یہ صرف نام پکارنا ہی نہیں ہے, یہ ایک رویے کا اظہار کر رہا ہے, ایک رجحان کی بات ہو رہی, ایک تعلق اور ایک انداز کی بات ہے جو ایک بلانے کے انداز سے لے کر پھر باقی سب معاملات میں ساتھ چلتی. تو اسی لیے ہماری نانیاں اور دادیاں جب کہتی تھی مننے کے ابا اور منی کے ابا اور اس کے, تو اگرچہ ہمیں بہت آکورڈ لگتا ہے وہ سب کچھ. پھر ایک جنریشن تو مننے کے ابا کہتی تھی, اگلی کہتی صاحب کا ساتھ نام لگاتی تھی, شوہر کے نام کے ساتھ صاحب. اب اگلی جنریشن نے صاحب بھی اڑا دیا, اور معلوم ہی آئندہ کیا ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے نک نیم سے پکارا جانے لگے, اور شاید پکارا بھی جاتا ہو. ٹھیک ہے, اگر آپس میں فرینکنیس ہے تو کوئی حرج نہیں نام لینے میں. آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ جب حضور سے ناراض ہوتی تھی تو کیا کہتی تھی, کیسے پکارتی تھی ان کو؟ صحیح حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو مجھے پتا چل جاتا ہے, کیونکہ تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. یہ کہنے کی بجائے کہ محمد کے رب کی قسم کہتے ابراہیم کے رب کی قسم, یعنی پھر تم میرا نام لینے کی بجائے حضرت ابراہیم کا نام لے. تو یہ ہے کہ نام لینے میں حرج نہیں, کوئی حرج نہیں اگر نام سے پکارا جا رہا ہے, لیکن تو اور تم نہ کہیں. عام لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے ہمارے اندر ڈیسنسی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی کسی دوست کو بھی تو کہیں تو کہتے ہیں بہت فرینکنیس کی علامت ہے, لیکن مجھے تو کبھی ایسی فرینکنیس اچھی نہیں لگی کہ جس میں انسان بدتمیزی پہ اتر آئے اور تو اور تم کہنے لگے. جو عزت آپ میں ہے, اور ہمارے کلچر کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ اس میں لفظ انگریزی میں تو یو ہی ہے, ایک ہی بیچارہ, لیکن اردو میں الحمدللہ رچ ہے اردو اس سینس میں, تو بھی ہے, تم بھی ہے, آپ بھی ہے. تو ایک اچھے لفظ کا انتخاب کر لیں, اور جب اللہ نے ایک درجہ زیادہ دے دیا تو عزت کا لفظ بولنے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا. جواب میں آپ بھی عزت پائیں گے, کیونکہ جب آپ کسی کو تم کہہ کے بلائیں گے تو پھر دوسرے کو بھی تم کا موقع دے رہے ہیں. پنجابی میں بھی ہے ایک لفظ, ایک تو ہے اور ایک تسی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز بظاہر یوں لگ رہا ہے, یا ہو سکتا ہے آپ کو بہت ناگوار لگ رہی ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ ہمیں بیکورڈ بنایا جا رہا ہے, لیکن مجھے کبھی ایسے ماڈرن بننے میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی کہ جس میں گستاخی شامل ہو جائے. گستاخ ہونا ہی کیا ماڈرن ہونا ہے؟ کیا بدتمیزی کرنا ہی کانفیڈنس کا نام ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں کیا آتا ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے دیتا ہے اور پیٹ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے. اللہ نے اس کے لیے ہلاکت بتائی, اور ہم منہ در منہ لوگوں کو تانا دینے میں کوئی جھجکی محسوس نہیں کرتے, بلکہ ہمارے بچے بدتمیزی کریں تو ہم کہتے کتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں, بڑوں کو ایسے جواب دیتے ہیں, ٹکا کے چپ کرا دیتے ہیں. اور اس کو ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں, ایک بدتمیزی کے بعد ایک پر اور کرو, شے دیتے ہیں. کیا انٹیلیجنس صرف بدتمیزی کے اندر ہے, گستاخی کے اندر ہے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل ہو جائے, خوبصورت اخلاق. میں تو سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ شوہر, بچوں کو بھی اگر ہم عزت, احترام اور ادب سے بات کریں, جو خاص طور پر مجھے اردو سپیکنگ یہ کہنا تو نہیں چاہیے کلاسیفیکیشن, لیکن کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے لتعارف ہو کی بات جیسے قرآن میں آتی, کہ جیسے چھوٹے بچے کے لیے بھی سو رہے ہیں, کر رہے ہیں, اتنا اچھا لگتا ہے یہ جب کوئی بولتا ہے. اگر ہمیں عادت نہیں ہوئی اور اب تک عادت نہیں ہے تو بہت مشکل ہے اس کو ہم پلٹیں, لیکن ہمیشہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بچے کے لیے بھی کوئی کہتا ہے کہ بچے کو یہ سو رہے ہیں. ایک ادب کی بات ہے, ایک احترام کی بات ہے. تو اس کو جب ہم نے کنورٹ کر لیا تو ہم نے کہا ہم تو آزاد ہو گئے. کیا آزادی کا یہی مفہوم ہے کہ ادب احترام سے بھی آزاد ہو جائے انسان, اچھے اخلاق سے بھی آزاد ہو جائے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.